بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سردی کے موسم میں صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، بھوک کے مارے برا حال تھا، سردی بھی بہت تنگ کر رہی تھی۔ ہمارے ہاں بغیر رنگی ہوئی کھال پڑی ہوئی تھی جس میں سے کچھ بو بھی آ رہی تھی، اسے میں نے کاٹ کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور اپنے سینے سے باندھ لیا تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ تو گرمی حاصل ہو۔ اللہ کی قسم گھر میں میرے کھانے کے کچھ چیز نہیں تھی، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی کوئی چیز ہوتی تو وہ مجھے مل جاتی، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں مدینہ منورہ کی ایک طرف کو چل پڑا، وہاں ایک یہودی اپنے باغ میں تھا۔ میں نے دیوار کے سوراخ سے اس کی طرف جھانکا، اس نے کہا، اے اعرابی، کیا بات ہے، مزدوری پر کام کرو گے؟ ایک ڈول پانی نکالنے پر ایک کھجور لینے کو تیار ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ باغ کا دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا، میں اندر گیا اور ڈول نکالنے لگا، اور وہ مجھے ہر ڈول پر ایک کھجور دیتا رہا یہاں تک کہ میری مٹھی کھجوروں سے بھر گئی، اور میں نے کہا، اب مجھے اتنی کھجوریں کافی ہے۔ پھر میں نے وہ کھجوریں کھائی اور بہتے پانی سے منہ لگا کر پیا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسجد میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر اپنی پیوند والی چادر اوڑھے ہوئے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کا ناز و نام والا زمانہ یاد آ گیا، اور اب ان کی موجودہ حالت فقر و فاقہ والی حالت بھی نظر آ رہی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور آپ رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، آج تو فقر و فاقہ اور تنگی کا زمانہ ہے، لیکن تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں ہر آدمی صبح ایک جوڑا پہنے گا اور شام کو دوسرا، اور تمہارے گھروں پر ایسے پردے لٹکائے جائیں گے جیسے کعبہ پر لٹکائے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا، پھر تو ہم اس زمانے میں زیادہ بہتر ہوں گے، ضرورت کے کاموں میں دوسرے لگا کریں گے، ہمیں لگنا نہیں پڑے گا اور ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو کہ دین کا کام تم تکلیفوں اور مشقت کے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے دمبے کی کھال اور اپنی کمر پر باندھ رکھی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نورانی بنا رکھا ہے۔ میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں ان کے والدین ان کو سب سے عمدہ کھانا اور سب سے بہتر مشروب پلایا کرتے تھے، اور میں نے ان پر وہ جوڑا بھی دیکھا ہے جو انہوں نے 200 درہم میں خریدا تھا۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے ان کو فقر و فاقہ والا وہ حال کر دیا ہے جو تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے، اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے اتنی چھوٹی چادر اوڑھی ہوئی تھی جو ان کے ستر کو پوری طرح ڈھانپ نہیں رہی تھی۔ تمام صحابہ نے سر جھکا لیے۔ پاس آ کر حضرت مصعب نے سلام کیا، صحابہ نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خوب تعریف کی اور فرمایا، میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے کہ ان کے والدین ان کا خوب اکرام کرتے تھے، ان کو ہر طرح کی نعمتیں دیا کرتے تھے، اور قریش کا کوئی جوان ان جیسا نہیں تھا، لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ غور سے سنو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح کر کے فارس اور روم دے دیں گے، اور دنیا کی فراوانی اتنی ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر آدمی ایک جوڑا صبح پہنے گا اور ایک جوڑا شام کو، اور صبح بڑا پیالہ کھانے کا تمہارے سامنے آئے گا اور شام کو بھی کھانے کا بڑا پیالہ آئے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آج بہتر ہیں یا اس دن بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج تم لوگ بہتر ہو۔
غور سے سنو، تم لوگ دنیا کے بارے میں وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، تو تمہاری طبیعت دنیا سے بالکل سرد ہو جائے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں، حضرت مصعب نے اپنی شہادت پر صرف ایک کپڑا چھوڑا تھا، جو اتنا چھوٹا تھا کہ جب اس سے ان کا سر ڈھکتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب پاؤں ڈھکتے تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیروں پر اسخر گھاس ڈال دو۔ مدینہ کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام ابھی بچہ ہی تھا، وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا، جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لی۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کے رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی، جس کا نام ثبیتہ بنت یغار تھا، ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان، یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا، تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا، آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیت قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی اور راہگیر ٹھٹک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولیں کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الہانی کی اس قدر تعریف کی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولوی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی کروڑواں رحمتیں ہوں ان پر۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔